ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ قانون کسی پتھر پر کھینچی گئی لکیر کی طرح ہوتا ہے، ایک دم طے شدہ۔ ہاں بالکل، ایک دم فکسڈ۔ یعنی جیسے میتھمیٹکس کی کوئی ایکویژن ہو جہاں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو قانون کی کتاب کھلتی ہے، ایک مخصوص دفعہ لگتی ہے اور سزا طے ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ایک بالکل سیدھا، واضح اور ٹھوس راستہ۔ یہ تصور اس لیے عام ہے کیونکہ ہماری ذہنیت چاہتی ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے نظام میں کوئی ایسی بے یقینی نہ ہو جو ہمیں پریشان کرے۔ ہیومن نیچر ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم حقیقت میں عدالت کے کمرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر کرمنل ٹرائلز یعنی فوجداری مقدمات میں، تو وہاں کی دنیا اتنی سیدھی اور آسان نہیں ہوتی۔ واقعی وہاں تو انسانوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہاں انسانوں کا سامنا ہوتا ہے اور انسانی کردار بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ حقائق بدلتے ہیں، نئی کہانیاں سامنے آتی ہیں اور اچانک عدالت کے سامنے یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ جو شروعات میں سچ سمجھا گیا تھا وہ تو حقیقت تھی ہی نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پتھر پر کھینچی گئی وہ لکیر اچانک سے دھندلی پڑنے لگتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پیچیدگی اور قانون کی لچک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس آج جو بنیادی سورسز ہیں وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 یعنی ضابطہ فوجداری کا باب نمبر 19 ہے۔ خاص طور پر اس کا حصہ ششم۔ ہاں، پارٹ 6۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ جب عدالت میں کیس چل رہا ہو اور اچانک حقائق بدل جائیں تو قانون اپنا راستہ کیسے بدلتا ہے۔ ہم فرد جرم یعنی چارج کی تبدیلی کے قانونی سفر کا تجزیہ کریں گے جو سیکشن 227 سے لے کر 232 تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ قانون کس طرح ان دھندلے حالات میں اپنا راستہ نکالتا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز کہاں سے کریں؟ اس تجزیے کا سب سے دلچسپ پہلو ہی یہ ہے کہ یہ سیکشنز اس بات کا بہترین ثبوت ہیں کہ قانون کوئی رکی ہوئی، جامد یا بے جان چیز نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ نظام ہے جو وقت اور حقائق کے ساتھ سانس لیتا ہے، اور اس نظام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ چاہے ٹرائل کے دوران کتنے ہی نئے اور حیران کن حقائق کیوں نہ سامنے آ جائیں، انصاف کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ چلیں اس کو ایک کہانی کے ذریعے کھولتے ہیں تاکہ یہ قانونی زبان تھوڑی آسان ہو جائے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے زید پر الزام ہے کہ اس نے ایک بینک میں ہتھیار کے زور پر ڈکیتی کی ہے۔ پولیس نے اسے پکڑا، عدالت میں پیش کیا اور اس پر آرمڈ رابری یعنی مسلح ڈکیتی کے فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی چارج لگ گیا۔ ہاں، ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ مہینوں تک عدالت کی کارروائی چلتی ہے۔ زید کا وکیل اس بنیاد پر اپنا دفاع تیار کرتا ہے کہ زید تو اس وقت بینک میں موجود ہی نہیں تھا، وہ تو کسی اور شہر میں تھا۔ ایلیبائی بنائی اس نے۔ بالکل۔ لیکن پھر ٹرائل کے بالکل درمیان میں بینک کا مینیجر گواہی دینے آتا ہے اور اس کی گواہی سے اچانک یہ انکشاف ہوتا ہے کہ زید نے کوئی ڈکیتی نہیں کی تھی۔ اچھا۔ بلکہ وہ تو بینک کا ہی ایک خفیہ اکاؤنٹنٹ تھا جس نے کمپیوٹر سسٹم ہیک کر کے رشوت اور غبن کے ذریعے پیسے چرائے تھے۔ اوہو۔ اب حقائق تو بالکل ہی بدل گئے۔ تو کیا عدالت اب زید کو ڈکیتی کے الزام میں ہی سزا دے گی یا چھوڑ دے گی؟ یہاں پر سیکشن 227 میدان میں آتا ہے۔ صحیح۔ اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی عدالت فیصلہ سنانے سے پہلے کسی بھی وقت فرد جرم میں تبدیلی کر سکتی ہے یا اس میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ کہانی دراصل اس بنیادی مسئلے کو واضح کرتی ہے جس کا سامنا عدالتوں کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ؟ واقعی؟ ہاں، بہت عام ہے یہ۔ جب مینیجر کی گواہی سامنے آتی ہے تو عدالت کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں۔ یا تو وہ آنکھیں بند کر لیں اور کہے کہ ہم نے تو ڈکیتی کا کیس شروع کیا تھا، اب غبن یا فراڈ کا کیس نہیں سنیں گے، جو کہ سرسر انصافی ہوگی۔ بالکل انصافی ہوگی۔ یا پھر عدالت حقیقت کو تسلیم کرے۔ سیکشن 227 عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ الزام کی نوعیت کو ڈکیتی سے بدل کر فراڈ یا ایمبیزلمنٹ میں تبدیل کر دے۔ قانون کسی فکسڈ اسکرپٹ کا محتاج نہیں ہے جسے بس آنکھ بند کر کے پڑھ دینا ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے زید کے وکیل کی جگہ آ کر سوچیے۔
اچھا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے فٹ بال میچ کے دوران جب کھیل پورے جوش و خروش سے جاری ہو، دونوں ٹیمیں اپنی اپنی اسٹریٹجی بنا چکی ہوں اور اچانک ریفری آئے اور گول پوسٹ کی جگہ اٹھا کر کسی اور طرف رکھ دے۔ بڑی زبردست مثال ہے یہ۔ زید کا وکیل تو ڈکویٹی کے خلاف دفاع تیار کر کے لا رہا تھا نا، اس نے تو ایلیبائی بنائی تھی کہ زید وہاں نہیں تھا۔ اب اچانک آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب کمپیوٹر فراڈ کا دفاع کرو۔ صحیح بات ہے، اس کا تو پورا کیس ہی گھوم گیا۔ تو کیا یہ اس ملزم کے لیے سخت ناانصافی نہیں ہے جس نے اپنا سارا وقت اور پیسہ ایک مخصوص الزام کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیا؟ آپ کی یہ فٹ بال والی تشبیہ اس پریشانی کو بالکل ٹھیک طرح سے بیان کرتی ہے جو کسی بھی ڈیفنس لائر کو ایسی صورتحال میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو پریشان ہوگا۔ لیکن یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عدالت کا مقصد کسی ایک فریق کو جتانا یا ہرانا نہیں ہے، بلکہ اصل سچائی تک پہنچنا ہے۔ اصل سچائی۔ اور جہاں تک زید کے ساتھ ناانصافی کا سوال ہے، قانون اس خطرے سے پوری طرح واقف ہے۔ اسی لیے سیکشن 227 صرف اختیار نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت سخت قانونی شرط بھی لگاتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ عدالت صرف چپکے سے اپنے کاغذات میں الزام بدل کر فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ قانون پابند کرتا ہے کہ جب بھی فرد جرم میں کوئی تبدیلی یا اضافہ ہوگا تو اس نئے الزام کو ملزم کے سامنے کھری عدالت میں پڑھ کر سنانا لازمی ہے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، اسے باقاعدہ سمجھانا بھی لازمی ہے۔ یعنی جج کو زید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا ہوگا کہ بھائی دیکھو، اب تم پر ڈکیتی کا نہیں، کمپیوٹر فراڈ کا الزام ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہرا قانونی فلسفہ ہے۔ اسے رائٹ ٹو نوٹس یعنی اطلاع کا حق کہتے ہیں۔ رائٹ ٹو نوٹس۔ ہاں، ایک فیئر ٹرائل کا سب سے بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ جس شخص کی آزادی، اس کی زندگی داؤ پر لگی ہے، اسے پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست اس پر اصل میں کیا الزام لگا رہی ہے۔ صحیح۔ اگر اسے اندھیرے میں رکھا گیا تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ سمجھانا اس بات کی ضمانت ہے کہ اسٹیٹ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کر رہی۔ اچھا، چلیے فرض کرتے ہیں کہ عدالت نے زید کو نیا الزام پڑھ کر سنا دیا، فرد جرم تبدیل ہو گئی، تو اس سب کا مطلب کیا ہے آگے کے عدالتی پروسیس کے لیے؟ یہاں سے سچویشن تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے۔ میرا دماغ تو یہی کہتا ہے کہ زید کا وکیل تو چلا کر کہے گا کہ جج صاحب میرا پورا کیس تو خراب ہو گیا، میری پچھلی پوری محنت ضائع ہو گئی، مجھے نئے سرے سے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس لانے پڑیں گے۔ جو کہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو کیا ٹرائل وہیں سے آگے بڑھے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یا سب کچھ روک دیا جائے گا؟ یہاں دراصل ہماری گفتگو سیکشن 228 اور 229 کے درمیان اس کشمکش کی طرف چلتی ہے جو سیدھا اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ اچھا۔ یہ دونوں سیکشنز قانون کی اس فراست کو ظاہر کرتے ہیں جو ہر کیس کی نوعیت کو الگ الگ سمجھتی ہے۔ قانون جانتا ہے کہ ہر تبدیلی ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی کچھ تبدیلیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی۔ ایگزیکٹلی۔ سیکشن 228 ان حالات کو ڈیل کرتا ہے جہاں فرد جرم میں آنے والی تبدیلی بہت معمولی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ فرض کریں الزام ڈکیتی کا ہی تھا، لیکن فرد جرم میں غلطی سے 12 بجے دوپہر کی بجائے 1 بجے دوپہر لکھا تھا اور عدالت نے صرف وقت ٹھیک کیا ہے۔ اوہ اچھا۔ اس تبدیلی سے زید یا اس کے وکیل کی بنیادی اسٹریٹجی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ قانون کی زبان میں اس منفی اثر کو پریجوڈس کہتے ہیں۔ پریجوڈس، ٹھیک ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ فریقین پر کوئی پریجوڈس نہیں ہو رہا تو عدالت کیس کو روک کر وقت ضائع نہیں کرے گی۔ ٹرائل بالکل ایسے جاری رہے گا جیسے یہ ٹھیک شدہ چارج ہی شروع سے موجود تھا۔ لیکن رکیے، میں یہاں اس بات پر سخت اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ملزم کو اس تبدیلی سے نقصان یعنی پریجوڈس ہو رہا ہے یا نہیں، یہ تو ایک انتہائی سبجیکٹو یعنی شخصی رائے پر مبنی معاملہ ہے۔ ایک جج جو اوپر کرسی پر بیٹھا ہے، جسے نہ تو وکیل کی فہمائش معلوم ہے نہ اس کی خفیہ اسٹریٹجی، وہ کیسے بالکل غیر جانبداری سے یہ طے کر سکتا ہے کہ ملزم کا دفاع اس نئی تبدیلی سے متاثر ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کا پوائنٹ بہت وزنی ہے۔ وکیل تو اپنی اسٹریٹجی کو دل سے لگا کر بیٹھا ہوتا ہے نا، اور جج کو لگ سکتا ہے کہ ارے یہ تو معمولی سی تبدیلی ہے۔ یہ عدالتی ڈسکریشن تو کسی بھی انوسنٹ شخص کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم ایک انسان کے فیصلے پر اتنا اندھا اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی زوردار تنقید ہے۔
اور حقیقت میں عدالت عالیہ میں وکیل حضرات اس ڈسکریشن یا جواب دہی کے خلاف خوب لمبی بحث کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ کرتے ہوں گے۔ لیکن جج کی یہ رائے ہوا میں نہیں بنتی۔ یہاں سیکشن 229 عدالت کی نمائندگی کرتا ہے اور اس سبجیکٹو رائے کو آبجیکٹو بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جج جب یہ طے کرتا ہے کہ پریجوڈس ہو رہا ہے یا نہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں سوچتا، بلکہ وہ ریکارڈ کو دیکھتا ہے۔ اچھا، فائل دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھتا ہے کہ وکیل نے اب تک گواہوں سے کیا سوالات کیے ہیں، اس نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں۔ اگر ہماری زید والی کہانی کو لیں، جہاں چارج ڈکوئٹی سے بدل کر کمپیوٹر فراڈ ہو گیا ہے، تو یہاں دنیا کا کوئی بھی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید کو پریجوڈس نہیں ہوگا، کیونکہ پوری بنیادی بدل چکی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ زید کا وکیل تو ثابت کر رہا تھا کہ زید فزیکلی بینک میں نہیں تھا۔ فراڈ کے لیے تو فزیکلی موجود ہونا ضروری نہیں، وہ تو کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کر بھی کمپیوٹر ہیک کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ایسی تبدیلی آتی ہے جس سے بنیادی الزام کا رخ بدل جائے تو سیکشن 229 جج کو پابند کرتا ہے، اور لفظ نوٹ کیجیے گا، پابند کرتا ہے۔ یعنی جج کے پاس چوائس نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ پابند ہے کہ وہ یا تو ٹرائل کو مناسب وقت کے لیے ملتوی کرے تاکہ وکیل نئے سرے سے فراڈ کا دفاع تیار کر سکے، نئے آئی ٹی ایکسپرٹس ڈھونڈ سکے، یا پھر عدالت پورا نیا ٹرائل شروع کرنے کا حکم دے۔ یہ اس ڈسکریشن پر قانون کا اپنا ایک مضبوط چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یعنی سسٹم کے اندر ہی ایک سیفٹی ویلو موجود ہے۔ قانون جج کو اختیار بھی دیتا ہے اور اس اختیار کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک پیرامیٹر بھی سیٹ کرتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ چلیے اب اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زید کے کیس میں عدالت نے طے کر لیا کہ الزام ڈکوئٹی کا نہیں بلکہ بینک فراڈ کا ہے، اور عدالت نے ٹرائل کو کچھ ہفتوں کے لیے ملتوی بھی کر دیا تاکہ وکیل اپنی تیاری کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس فیصلے کے بعد کچھ عملی اور انتظامی اقدامات بھی تو سامنے آئیں گے۔ میرا مطلب ہے وہی پرانی سرکاری ریڈ ٹیپ، عدالتی فائل ورک۔ ہاں، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہاں سیکشن 230 اور 231 اس نئے حالات میں پیدا ہونے والی عملی دشواریوں پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سیکشن 230 کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر نئے الزام کے لیے پہلے سے کسی سرکاری منظوری یعنی پریویس سینکشن کی ضرورت ہے تو کیس وہیں رکا رہے گا جب تک وہ منظوری نہیں مل جاتی۔ صحیح۔ زید کے کیس میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب بہت ہی عملی ہے۔ دیکھیں، ہمارے قانونی نظام میں کچھ مخصوص جرائم ایسے ہوتے ہیں جن پر عام حالات میں سیدھا کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ ان کے لیے حکومت یا کسی اعلیٰ اتھارٹی سے فارملی منظوری لینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاست کے خلاف جرائم یا کرپشن کے بارے کیسز جہاں اعلیٰ سرکاری افسران انوالوڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اگر زید والا بینک سرکاری ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی سرکاری بینک امپلائی پر فراڈ کا کیس چلانے سے پہلے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یا کسی اور ریگولیٹری باڈی کی منظوری لازمی ہے، تو عدالت خود آگے نہیں بڑھ سکتی؟ نہیں، عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ چلو ٹرائل تو چل ہی رہا تھا، نیا چارج لگاؤ اور آگے بڑھو۔ نہیں، سیکشن 230 واضح کرتا ہے کہ نئے چارج پر کارروائی تب تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ پریویس سینکشن موجود نہ ہو، سوائے اس کے کہ انہی حقائق پر مبنی کسی جرم کے لیے وہ منظوری پہلے سے نہ لی جا چکی ہو۔ جی ہاں، اگر پرانے الزام کے وقت ہی اتھارٹی نے انہی بنیادی حقائق پر کیس چلانے کی اجازت دے دی تھی تو دوبارہ کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ میک سینس؟ یہ سیکشن دراصل ایگزیکٹو برانچ اور جوڈیشری کے درمیان قانونی حدود کا احترام ہے۔ سمجھ گیا۔ اور پھر آتا ہے میرا اس پورے باب کا پسندیدہ حصہ، سیکشن 231۔ اچھا، یہ آپ کا فیوریٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت ڈرامیٹک ہے۔ جب زید کی فرد جرم ڈکوئتی سے بدل کر فراڈ کی ہو گئی اور کیس دوبارہ شروع ہونے لگا تو اس سیکشن کے تحت پروسیکیوٹر اور ملزم دونوں کو یہ شاندار حق مل جاتا ہے کہ وہ پہلے سے پیش شدہ گواہوں کو واپس عدالت میں بلائیں، بالکل، ریکال کریں، یعنی انہیں ریکال کریں یا ری سمن کریں، اور اس نئی تبدیلی کے حوالے سے ان پر دوبارہ جرا یعنی کراس ایگزامینیشن کریں۔ اگر میں اس کو عام زندگی کی مثال سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی سسپینس تھرلر فلم کے کلائمیکس میں بیٹھے ہیں، اچانک ٹویسٹ آتا ہے کہ قاتل تو وہ ہے ہی نہیں جس پر پوری فلم میں شک تھا، قاتل تو فلم کا سب سے معصوم کردار ہے۔ صحیح۔
اور پھر فلم کا ڈائریکٹر اچانک سیٹ پر موجود تمام کرداروں کو واپس بلاتا ہے، لائٹس دوبارہ آن ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی، اب ان نئے حقائق کی روشنی میں اس نئے قاتل کو ذہن میں رکھ کر شروع سے اپنا اپنا سین دوبارہ کرو اور ان نئے سوالوں کے جواب دو۔ یہ تھرلر فلم والی تشبیہ بالکل صحیح سٹیک ہے، کیونکہ عدالت کا ماحول بھی ایسی تبدیلی پر کم حیران کن نہیں ہوتا۔ واقعی ہاں، جب زید کا چارج بدلا تو پچھلے گواہوں کی اہمیت اور ان کے بیانات کا پس منظر پوری طرح بدل گیا۔ دیکھیے، کراس ایگزامینیشن یا جرح کسی بھی کرمنل ٹرائل کی جان ہوتی ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس سے وکیل سچ اگلواتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب چارج ڈکوتی کا تھا تو زید کے وکیل نے بینک کے سیکیورٹی گارڈ سے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ کیا ڈاکو نے ماسک پہنا تھا؟ کیا اس کی ہائٹ زید جتنی تھی؟ ہاں، اور کیا اس کے ہاتھ میں گن تھی؟ بالکل، لیکن اب جب الزام کمپیوٹر فراڈ کا ہے تو سیکیورٹی گارڈ کی اس گواہی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اب وکیل کو شاید اس آئی ٹی مینیجر کو واپس بلانا پڑے گا جس نے پہلے دن سسٹم کی سیکیورٹی کے بارے میں بیان دیا تھا۔ ہاں، سمجھ آئی۔ اور اب اس سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ زید کا پاسورڈ کسی اور نے چوری کر لیا ہو؟ اور اسی لیے قانون گواہ کو دوبارہ بلانا اور اس سے نئے الزام کی روشنی میں دوبارہ سوالات کرنا انصاف کا تقاضا سمجھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جہاں تک میں اس سیکشن کو پڑھ سکا ہوں، اس میں عدالت خود بھی نئے گواہ بلا سکتی ہے اگر اسے لگے کہ ان نئے حالات میں کسی نئے شخص کی گواہی ضروری ہے۔ یہی وہ لچک ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ قانون یہاں اپنے ہاتھ نہیں باندھتا۔ ان تمام قانونی مجبوریوں اور طریقہ کار کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جلد بازی میں یا کاغذی کارروائی کے بوجھ سے بچنے کی کوشش میں کسی معصوم کو سزا نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اور نہ ہی کوئی گنہگار کسی قانونی سوراخ کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے۔ ہر فریق کو، چاہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہو یا ریاست کی نمائندگی کر رہا ہو، اپنے نئے ہتھیار آزمانے کا پورا اور برابر موقع ملنا چاہیے۔ چلیں اب ہم اس نظام کے آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے پروسیس میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ ہم انسان ہیں اور جج بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی قانونی تشریح میں خامی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ کیا ہو اگر نچلی عدالت زید کی فرد جرم بناتے وقت یا اسے تبدیل کرتے وقت کوئی ایسی بنیادی غلطی کر دے جس سے پورا کیس ہی غلط سمت چلا جائے؟ اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیکشن 232 موجود ہے، جو اپیل کی سطح پر پورے میکانزم کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور اپر کورٹس کو اختیارات دیتا ہے۔ یہاں جو قانونی رویہ ہے وہ بڑا حیران کن ہے، کیونکہ قانون نے اپنی ہی غلطی کو سدھارنے کا طریقہ اپنی ہی کتاب میں واضح کر دیا ہے، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، عام طور پر ادارے اپنی غلطی نہیں مانتے، لیکن ضابطہ فوجداری مانتا ہے۔ سیکشن 232 کے مطابق جب کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سزا کے خلاف کسی اپیلٹ کورٹ، ہائی کورٹ یا کورٹ آف سیشن میں اپیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سنوائی کے دوران اس اعلیٰ عدالت کو لگے کہ اس شخص پر یا تو سرے سے کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی یا اس فرد جرم میں کوئی ایسی غلطی تھی جسے ہم مٹیریل ایرر یعنی بنیادی خامی کہتے ہیں، بنیادی خامی، اور اس خامی کی وجہ سے ملزم اپنے دفاع میں پوری طرح گمراہ ہوا ہے، یعنی مسلیڈ ہوا ہے، تو اعلیٰ عدالت اس سزا کو کسی صورت برقرار نہیں رکھے گی۔ تو پھر کیا کرے گی عدالت؟ وہ عدالت بالکل مناسب اور ٹھیک فرد جرم کے ساتھ باقاعدہ نئے ٹرائل کا حکم دے گی۔ یعنی اپر کورٹ بالکل واضح الفاظ میں کہے گی کہ چونکہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی جس سے ایک انسان کا دفاع متاثر ہوا، اس لیے اس پوری عمارت کو گراؤ اور شروع سے ٹھیک بنیاد کے ساتھ دوبارہ مٹی گوندو۔ بالکل شروع سے۔ لیکن یہاں ایک اور سچویشن بنتی ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر اعلیٰ عدالت کو پورا کیس ریکارڈ پڑھنے کے بعد یہ لگے کہ جو حقائق نچلی عدالت میں ثابت ہو چکے ہیں ان پر تو قانون کو جرم بنتا ہی نہیں تھا، اچھا، یعنی فرد جرم کا تو سوال ہی نہیں، وہ شخص تو کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ پھر تو بات کسی نئے ٹرائل کی طرف جائے گی ہی نہیں۔ اگر ثابت شدہ حقائق سے کوئی جرم بنتا ہی نہیں تو عدالت عالیہ اس سزا کو فوراً اور اسی وقت کویش کر دے گی، یعنی قلعدم قرار دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ سزا ختم؟
انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اگر سزا کی قانونی بنیاد ہی سرائے سے موجود نہیں تھی تو ریاست کسی کو زبردستی زندان میں نہیں رکھ سکتی، صرف اس وجہ سے کہ اس پر عدالتی کارروائی ہو چکی ہے۔ اس بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اس مخرج میں ایک بڑی مفصل مثال دی گئی ہے جو مجھے واقعی بہت پسند آئی اور وہ ساری پیچیدگی کو آسان کر دیتی ہے۔ کون سی مثال؟ یہ مثال پاکستان پینل کوڈ ایٹ 1860 یعنی تعزیرات پاکستان کے سیکشن 196 کے حوالے سے ہے۔ مثال کچھ ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، مان لیں اے، اس پر عدالت میں جھوٹے ثبوت استعمال کرنے کا الزام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسے نچلی عدالت سے اس جرم میں سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن نچلی عدالت فرد جرم بناتے وقت اس میں ایک بہت اہم بات لکھنا بھول جاتی ہے۔ کیا بھول جاتی ہے؟ عدالت فرد جرم میں یہ لکھنا بھول جاتی ہے کہ شخص اے کو معلوم تھا، یعنی اسے اس بات کی باقاعدہ نالج تھی کہ وہ جو ثبوت پیش کر رہا ہے وہ جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ اوہو۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی ڈرافٹنگ کی غلطی لگتی ہے، ہاں، بس ایک لفظ۔ لیکن قانون کی نظروں میں یہ ایک معمولی غلطی نہیں ہے۔ یہ ایک اکیلا لفظ نیو یا معلوم تھا پورے کیس کی جان ہے، اور اسی پر پورے کرمنل لا کی بنیاد کھڑی ہے۔ وہی نا، ایک اکیلا لفظ۔ قانون کی دنیا میں ایک لفظ کیسے پورا فیصلہ اور ایک انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ صحیح بات ہے۔ سوچئے اگر فرد جرم میں اس شخص سے یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ کیا اسے معلوم تھا کہ ثبوت جھوٹے ہیں، تو اس نے تو بیچارے نے اس بنیاد پر اپنا دفاع نہیں کیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بات ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، اس نے کہا ہوگا کہ جج صاحب مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکیومنٹس فیک ہیں، مجھے تو کسی نے لا کر دی اور میں نے پیش کر دیے۔ اس نے اپنا دفاع شاید کسی بالکل ہی دوسرے انداز میں کیا ہوگا۔ اس کا پورا فوکس شاید اس بات پر ہوگا کہ ڈاکیومنٹس اس نے پیش نہیں کیے بلکہ اس کے کلرک نے پیش کیے۔ وہ تو پورے ٹرائل میں گمراہ رہا۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل قانونی زاویے سے دیکھیں تو یہ مثال مینز ریا یعنی مخصوص غلط نیت کے قانونی تصور کو کھول کر سامنے رکھتی ہے۔ مینزریا؟ ہاں، فوجداری قانون میں عام طور پر صرف کوئی فزیکل عمل کرنا ہی جرم نہیں ہوتا، اس عمل کے پیچھے غلط نیت، ارادہ یا علم کا ہونا لازمی شرط ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس شخص اے کا کیس جب اپیل میں ہائی کورٹ جائے گا تو ایپلیٹ کورٹ پورے ریکارڈ اور گواہی کو غور سے دیکھے گی۔ ٹھیک۔ اگر اعلیٰ عدالت کو لگتا ہے کہ ہاں، موجودہ عدالتی کارروائی اور حقائق سے صاف پتہ تو چلتا ہے کہ اے کو اچھی طرح علم تھا کہ ثبوت جھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ فرد جرم میں اس سے یہ بات لکھی ہی نہیں گئی تھی اور وہ بیچارہ مس گائیڈ ہوا۔ بالکل، وہ اس غلطی کی وجہ سے مس گائیڈ ہوا اور اس بنیادی نقطے پر وہ مناسب طریقے سے اپنا دفاع نہیں کر سکا، تو عدالت فوراً نئے ٹرائل کا حکم دے گی۔ نیا ٹرائل ہوگا اور اس بار ایک درست فرد جرم بنائی جائے گی جس میں یہ لفظ نیو واضح طور پر شامل ہوگا، تاکہ وہ اس لفظ کا قانونی سامنا کر سکے اور ٹھیک سے اپنا دفاع پیش کر سکے۔ اور اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں اپیل کورٹ کو ریکارڈ دیکھ کر یہ لگے کہ اے کو تو واقعی سرے سے علم ہی نہیں تھا، وہ تو خود فراڈ کا شکار تھا اور انجانے میں ان جھوٹے ثبوتوں کو عدالت کے سامنے آگے بڑھا رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن صرف اس لیے کہ اس سے پوچھا نہیں گیا اور اسے ایک انکمپلیٹ فرد جرم کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا دے دی گئی۔ تو ایسی صورت میں قانون کوئی نیا ٹرائل نہیں کرے گا، کیونکہ نیا ٹرائل کرنا وقت کا ضائع ہوگا۔ اچھا۔ عدالت عالیہ سیدھا اس کی سزا کو ختم کر دے گی، کواش کر دے گی اور اسے آزاد کر دے گی، کیونکہ سزا دینے کی جو بنیادی شرط تھی یعنی اس کی غلط نیت یا علم، وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ یہ پوری بحث ہمیں بتاتی ہے کہ قانون صرف سیاہ انک سے لکھے گئے لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ نیت، علم اور انسانیت کا امتحان ہے۔ Intent is everything۔ Intent is everything۔ Yes۔ واقعی۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ریکارڈ پر ثابت نہیں ہوتا یا فرد جرم ایسی غلط اور ناگز تھی کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے اصل مدعے پر بات ہی نہ کر سکیں تو قانون آپ کو سزا یافتہ نہیں رہنے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے۔ یہ سیکشن دراصل کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک انسانی روپ دیتا ہے جہاں عدالتی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سدھارا بھی جاتا ہے۔ تو آج کے اس پورے جائزے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں
تو ہم نے دیکھا کہ فرد جرم اور اس کی تبدیلی کے یہ تمام قانون دراصل ہمارے قانونی نظام کی اصل خوبصورتی اور اس کے اندر موجود ایک انتہائی نازک اور عظیم توازن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے زید کی کہانی اور سیکشن 227 کے ذریعے دیکھا کہ چارج کو حقیقت کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے پریجوڈس اور انصاف کا خیال رکھتے ہوئے پروسیس رکتا یا آگے بڑھتا، اور اس کے بعد کا میکانزم بھی۔ ہاں، اور آخر میں ہم نے اپیل کے میکانزم کو دیکھا، جہاں اعلیٰ عدالتیں اس سارے نظام پر عقابی نظر رکھتی ہیں تاکہ غلطیاں ٹھیک کی جا سکیں۔ یہ پورا فریم ورک اس بات کی گواہ ہے کہ یہ نظام واقعی اس قدر لچکدار ہے کہ وقت اور نئے حقائق کے سامنے ضد میں نہیں آتا۔ ضد میں نہیں آتا، یہ بڑی اہم بات کہی آپ نے۔ بلکہ اپنی سمت بدل سکتا ہے تاکہ وہ سچائی تک پہنچ سکے۔ لیکن بالکل اسی وقت یہ اس قدر ٹھوس اور اپنے اصولوں کا پابند بھی ہے کہ اس لچک کے عمل کے دوران کسی عام انسان کے بنیادی حقوق پامال نہ ہو، صحیح، اور کسی کا حق دفاع متاثر نہ ہو۔ صحیح۔ سسٹم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی مخصوص نتیجے پر پہنچنے کی جلد بازی یا ریڈ ٹیپ سے بچنے کی کوشش میں انصاف کا راستہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ لچک اور سختی کا یہی توازن اسے کامیاب بناتا ہے۔ واقعی قانون کی یہ لچک اور سختی کا عجیب سا ملاپ ہی سچا اور خالص انصاف ہے۔ فرد جرم کا وقت کے ساتھ بدل جانا، وقت اور حالات کے مطابق خود کو حقیقت میں ڈھالنا، یہ ہمیں عدالت سے باہر بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ 100%۔ یہ ایک ایسی ڈیپ ڈائیو تھی جس نے سرے سے ہمارا نظریہ ہی بدل دیا کہ قانون کتنا سخت یا کتنا ملائم ہو سکتا ہے۔ ایک بہترین تجزیہ جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال کھڑا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں اس پتھر پر لکیر والی تشبیہ پر بات کی تھی، ہاں، جو میتھمیٹکس کی ایکویشن جیسی لگتی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ عدالت کوئی پتھر پر لکیر نہیں کھینچنا چاہتی جب تک حقائق پوری طرح کلیئر نہ ہو جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر 1898 میں بننے والے اس قانونی نظام نے آج سے صدیوں پہلے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ سچائی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، چلتے جائٹ کے دوران حقائق تبدیل ہو سکتے ہیں، اور خالص انصاف کے لیے ہمیں مسلسل لچک اور اپنے پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معلومات کے اس تیز ترین دور میں دوسروں کے بارے میں قائم کی گئی اپنی حتمی رائے اور فیصلوں میں اتنی ہی لچک اور نظر ثانی کی گنجائش رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بھی اپنے ذہنی فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.